أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے اپنے ذکر میں دنیا جہان کے فائدے رکھے ہیں اور ایسے فائدے رکھے ہیں کہ اگر ہمیں ان میں چھپے ہوئے خزانوں کا علم ہو جائے تو اللہ کی قسم ہم دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور اس کے ذکر سے کبھی بھی سر نہ اٹھائیں۔ اور اکثر جو میرے بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں، میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ غریب ہیں، مالی حالات تنگ ہیں، تو صدقہ وہ بہترین چیز ہے جو آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے جسم کا بھی صدقہ دیں۔ یہ میرے بھائی وہ بھی کر سکتے ہیں جن کی مالی استطاعت کم ہے، بہت غریب ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے جن کو دیا ہوا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف ایک مٹھی چاول محرم الحرام کے مہینے میں یہ آپ نے کرنا ہے۔ صرف ایک مٹھی چاول آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور آپ اللہ الصمد پڑھنا شروع کر دیں۔ جب بھی آپ شروع کریں، دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کے اللہ الصمد چاول کے ہر دانے پر پڑھنا شروع کر دیں۔ 10 دنوں کا یہ عمل ہے۔ 10 دنوں میں چاول کے سارے دانوں پر آپ اللہ الصمد کا ذکر مکمل کریں۔ آپ چاہیں تو 1 دن یا 2 دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے 10 دنوں میں ہی مکمل کرنا ہے۔ مکمل کر کے گھر کے پاس یا گھر سے دور جہاں کہیں بھی آپ کو قبرستان ملتا ہے، جھاڑیاں ملتی ہیں، کہیں بھی آپ پھینک سکتے ہیں۔ ان دونوں میں، یا پھر آپ چھت پر بھی پھینک سکتے ہیں چرند پرند کے لیے، یا پاس کوئی دریا ہے اس میں پھینک دیں۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کی بہت زیادہ مخلوقات ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، یہ بھوکی پیاسی اللہ سے اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کا بھیجا ہوا یہ ایک لقمہ کھائے گی تو اللہ سے دعائیں کرے گی، آپ کے حق میں دعائیں کرے گی۔ جب آپ کا بھیجا ہوا صدقہ کھائے گی تو فریاد کرے گی اللہ پاک سے۔ تو اس وقت آپ کی جو بھی حاجت ہے، یہ عمل کرتے ہوئے آپ مالی پریشانی میں ہیں، بیٹے کی جاب کا مسئلہ ہے، شوہر کے کاروبار کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ عمل کریں، اللہ پاک ہر طرح کے مسائل سے آپ کو نکال دیں گے۔ جو بھی پریشانی ہے، آپ ہر پریشانی کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی وہ بھوکی مخلوق جب کھائے گی، آپ کا ذکر کیا ہوا جب بھی کھائے گی، تو اللہ کی قسم وہ عرش ہلا دے گی۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے ذکر میں اس دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ ذکر کرنے پر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جس میں انویسٹمنٹ تھوڑی اور پرافٹ زیادہ ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔
ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے اس کو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے۔ آج 10 لاکھ سننے میں تو معمولی نظر آتا ہے، اور پتہ تو اس وقت چلے گا جب قیامت کے دن انسان ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانے سے محروم ہو جائے گا۔ میری بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ایک نمبر سے بچہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، ایک ووٹ سے کوئی ایم پی اے ایم این اے بن جاتا ہے، ایک ووٹ کم ملنے سے کوئی وزیر اعظم و صدر کی سیٹ سے ہار جاتا ہے۔ ایک نمبر بہت ہی معنی رکھتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی اور ایک گناہ زیادہ ہوگا، تو اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے بندے، اگر تجھے ایک نیکی کہیں سے مل جاتی تو تیری نیکیاں اور گناہ برابر ہو جاتے، تو پھر میں تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیتا۔ اب وہ بندہ اپنے والد کے پاس جائے گا، اپنے بھائی کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، لیکن کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ روئے گا، چلائے گا کہ یہ سب مجھ پر قربان ہونے کی باتیں کرتے تھے، لیکن آج مجھے کوئی ایک نیکی بھی نہیں دے رہا۔ تو ایک شخص ہوگا جو اس سے کہے گا کہ میرے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہے، میں نے تو جہنم میں جانا ہی ہے، تو میں یہ نیکی تمہیں دے دیتا ہوں۔ جب اس کو ایک نیکی مل جائے گی تو وہ بندہ بڑا خوش ہوگا، آ کے بتائے گا کہ ایک نیکی مجھے فلاں نے دے دی۔ چنانچہ جب وہ نیکی نامہ اعمال میں ڈالی جائے گی، گناہ اور نیکیاں جنت میں جانے کا فیصلہ، تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایک آدمی نے اپنی ایک نیکی ایک گنہگار بندے کو دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون ہے یہ صحیح جو اپنی ایک نیکی دوسرے کو دے رہا ہے؟ تو کہا جائے گا اللہ، یہ بھی ایک گنہگار بندہ ہے، اس کے پاس ایک ہی نیکی تھی، تو اس نے کہا مجھے تو جہنم میں جانا ہی ہے، تو میری نیکی تم لے لو۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اگر یہ بندہ ہو کر اتنی سخاوت کر رہا ہے تو میں تو پروردگار ہوں، میں رحیم کریم ہوں، سب صحیحوں سے زیادہ بڑھ کر صحیح ہوں، جاؤ میں دونوں کو جنت عطا کرتا ہوں۔ میرا رب اتنا رحیم اور کریم ہے، میرا پروردگار اتنا رحیم اور کریم ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس کا ذکر نہ بھولو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ انسان اللہ سے بہت دور ہو چکا ہے، بہت دور ہو چکا ہے، اس دنیا میں اتنا ڈوب چکا ہے، اتنا ڈوب چکا ہے، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ میرا رب پھر بھی رحیم اور کریم ہے۔ میرے نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، ہر کسی کی زبان پہ ہوگا یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، لیکن ہمارے محبوب، ہمارے نبی، ان کی آواز آ رہی ہوگی یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی، یا رب میری امت، یا رب میری امت۔ ہم اس نبی سے بغاوت کر رہے، ہم اس محبوب کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جس نے ہمیں قیامت کے دن بھی نہیں بھولا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔